الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ جل جلالہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق سے آباد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں سب سے زیادہ اعزاز اور سب سے زیادہ اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے. ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا خادم بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخدوم بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بہت ساری مخلوقات ہے. بعض مخلوقات تو اتنی بڑی ہے جن کے سامنے انسان کی کوئی حیثیت نہیں. آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا اور بھی بہت ساری مخلوقات، ان کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت ہے. اسی طرح سے جانداروں میں بہت سارے جانور جو ہماری نگاہوں کے سامنے بھی ہوتے ہیں. ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بہت سارے جنگل کے جانور، شیر ہیں، بہت سارے دریا کے جانور، مچھلیاں ہیں. یہ بھی انسانوں کے مقابلے میں بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ نے انسانوں کا خادم بنایا اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کا مخدوم بنایا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس پوری کائنات کو اللہ نے سجایا ہی ہے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا اور سجایا تو اس سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا کہ میں
زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو زمین میں میری خلیفہ ہوگی۔ خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی نائب بن کر زندگی گزارے گی، اور جیسے کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات کا مجازی مالک انسان کو بنائے گا۔ دیکھیے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ہر چیز پر انسان ہی کی جو ہے ملکیت ہے۔ مکان ہے تو انسان کا ہے، گاڑیاں ہے تو انسانوں کی ہیں، بہت سی لمبی بڑی زمینیں ہیں تو انسانوں کی ہیں۔ اسی طرح سے مخلوقات پر جب انسان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو اونٹ انسان کے ہوتے ہیں، بکریاں انسان کی ہوتی ہیں، گھوڑے انسان کے ہوتے ہیں۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے کہ میری اس مخلوق کو تم اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرو۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مبارک ارشاد میں فرمایا، الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ ساری دنیا تو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن تم کس کے لیے بنے ہو؟ یہ بات اس حدیث پاک میں بتائی گئی کہ انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے بنا ہے۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس دنیا میں رہ کر وہ اللہ کو اپنا حقیقی رب مانے اور اس کے سامنے اپنے آپ کی بندگی کا اظہار کرے کہ میں بندہ ہوں۔ انسان کا کمال بندہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانوں میں سب سے زیادہ اونچا مقام دیا ہے، اور پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے مقامات پر بہت ساری صفات بیان کی ہے۔ کئی اللہ کے نبی کو سورج کہا گیا، والضحیٰ، کئی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو چاند کہا ہے، کئی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ناموں کی قسمیں کھائی، یاسین وغیرہ کے بارے میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نام ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتی نام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس موقع پر جب اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے جس صفت کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے بندہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات چلا کر لے گیا اپنے بندے کو۔ یہ بندے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سفر کی حیثیت کیا تھی؟ احادیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا۔ اللہ نے جنت کا، جہنم کا، اور اللہ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا۔ ایسے مقام پر جب اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اپنے سے ہم کلامی کا شرف نصیب کر رہے ہیں، ایسے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے جو صفت بیان کی جا رہی وہ بندہ ہونا۔ اس لیے ہمارا شرف چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بچی ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر ایک کا سب سے بڑا شرف اور اعزاز یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ بندہ ہو کر رہے۔ اور بندہ ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع مانے اور اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کی بجاوری کرے، پیروی کرے۔ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بندوں کو یہ کام کرنا ہے، بندے کو وہاں پھر اللہ تعالیٰ سے حکمت پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ بہت بڑا تاریخ کا واقعہ ہے، قرآن میں مذکور ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، اور پھر ہم اس واقعے کی یادگار میں ہر سال ایک مرتبہ ایک بہت بڑی عبادت انجام دیتے، قربانی۔ جانتے ہیں اس قربانی کے پیچھے کیا تاریخ رہی ہے؟ سب جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسلمان بچے کو معلوم ہے کہ قربانی کا واقعہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا جو حکم ملا تھا
اور انہوں نے اللہ کے اس حکم کے آگے اپنے کو جھکا دیا اور اللہ نے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا حکم نہیں دیا، حالانکہ انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، سیدھا براہ راست اللہ تعالیٰ بندوں سے فرشتوں کے واسطے سے کلام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی نہیں بھیجی، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، یہ خواب دراصل اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں۔ چنانچہ جب یقین ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے، ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پوچھا، جبکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، پروردگار تیری اس حکم میں کیا حکمت ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر کیسے چھری چلا سکتا ہے؟ لیکن کچھ بھی نہیں، بس انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کہ اپنے اس کام میں اپنے بیٹے کو شریک کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، جو 13 سال کے بچے سے مشورہ مانگا، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اگر وہ نہ کہتے تو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہوتے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ پروردگار کا حکم ہے، اور پروردگار کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو وہ بھی جھکا دے اور وہ بھی میرے ساتھ اس ثواب میں اور اس کار خیر میں شریک ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے صرف مشورہ مانگا، بیٹے سے صرف پوچھا، اور بیٹا بھی ایسے خلیل اللہ کا بیٹا تھا، اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا کہ اے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، جو کہا ہے وہ کریا، اور آپ بے فکر رہیے، انشاءاللہ اللہ مجھے صبر دے گا۔ دیکھیے یہاں بھی یہ بندگی کا اظہار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے میں صبر کروں گا، بلکہ یہ کہہ رہے کہ انشاءاللہ اللہ صبر دیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ بات دراصل یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم بندے ہیں، اور بندوں کا شرف اور اعزاز یہ ہے کہ بندے بن کر رہے، اپنے پروردگار کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھے، اور اپنے پروردگار کے احکام کے سامنے اپنی کوئی مرضی نہ چلائے، کہیں بھی اپنی منمانی نہ کرے، تو صحیح معنی میں وہ بندہ ہے۔ اور اگر دنیا میں کوئی انسان ہے اور اگر اس کا کوئی ماتحت نوکر ہے، اور اگر نوکر کو کوئی حکم دیا جائے اور وہ نوکر جب اپنے آقا سے یہ پوچھے، اپنے باس سے یہ پوچھے، اپنے جو سیٹ سے یہ پوچھے یہ آپ حکم کیوں دے رہے ہیں اور میں اس حکم کی بجاوری نہیں کروں گا یا میرا جی نہیں چاہتا، تو دوسرے دن اس کو اپنے یہاں سے نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا۔ اور آج دنیا میں کتنے بندے ایسے ہیں پروردگار کے احکام کو ٹھکرا رہے ہیں، پروردگار کا کھا رہے ہیں، لیکن آج تک اللہ نے کسی کی روزی بند نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کسی کا پانی بند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کا کھانا بند نہیں کیا، کسی کو جو ہے اپنے گھر سے اور اس زمین سے جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے نہیں نکالا۔ وجہ یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ تو میری بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں، ہم سب اللہ کے احکام کے تابع ہیں، اور چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنا بندہ بنایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں میں، مردوں اور عورتوں میں اپنے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے فرق رکھا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے فرق اس اعتبار سے کہ مردوں کی ذمے وہ کام لگائے ہیں جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، اور عورتوں کی ذمے وہ ذمہ داریاں ہیں جس کی وہ طاقت رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء مردوں میں سے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انبیاء بھیجے ہیں سارے کے سارے مرد ہیں۔ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں عورت کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کو مرد سے آگے نہ بڑھایا جائے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ نبی کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک مرد ہی پوری کر سکتا ہے، ایک عورت سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے عورتوں کو مردوں کی اس ذمہ داری میں مردوں کا سہارا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء پیدا کیے ہیں سب عورتوں کے پیٹ ہی تو پیدا کیے۔ آپ کو اتنی بات ضرور ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے پیدا کرنا یہ تو پہلے انسان تھے، اس لیے
باقی اس کے بعد دنیا میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عورت سے پیدا نہیں کیا. دنیا میں سارے آنے والے سب کے سب عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. بڑے بڑے انبیاء، جلیل القدر انبیاء، اور دنیا میں آنے والے ہمارے اور آپ کے سرکار سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضرت آمینہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور یہ بھی عورتوں کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ایک جلیل القدر عورت کے پیٹ سے پیدا کیا. تو مائیں اور عورتیں یہ انبیاء کے لیے بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ انبیاء ان کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذریعے اس دنیا میں وجود بخشا. تو دنیا میں انبیاء کے آنے کا سبب بھی عورتیں بنی. اس کے پیچھے پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کی تربیت کے لیے ان کی ماؤں کو ذمہ داری. قرآن کریم میں تفصیل سے واقعہ موجود ہے، اور یہ واقعہ بار بار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، حالات اس طرح کے بنے ہوئے تھے کہ وقت کی جو بڑی سپر پاور طاقت تھی، اور اس میں جو اس کا سربراہ تھا فرعون، اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اندر سے ہوگا، لیکن فرعونیوں کو دنیا سے مٹا دے گا اور فرعون کے تخت پر وہ قابض ہو جائے گا. جب نجومیوں نے بتایا تو اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، اور بس ایک حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں اب جتنے بچے پیدا ہوں ان تمام کو اب قتل ہی کر دینا ہے. بچے پیدا ہو تو قتل کرنا ہے، بچیاں پیدا ہو تو ان کو زندہ رکھنا ہے. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا فیصلہ فرمایا، اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تمہاری پیٹ سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اب اس کو فرعونی قتل نہ کرے، تو اس کی حفاظت کے لیے کام یہ ہے کہ اس کو ایک صندوق میں پیک کر کے دریا میں بہا دینا. تاریخ کا یہ سنہرا واقعہ تو دیکھیے کہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہے، ادھر فرعونیوں کی طرف سے سارے بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم مل رہا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر کے دریا میں بہایا جائے. ایک ماں جو ماں ہوتی ہے اور ماں اپنے ماں ہونے کا احساس رکھتی ہے، جن کے بچے پیدا ہو چکے وہ جانتی ہے کہ ماں بچے کے ساتھ یہ لگاؤ کیا ہوتا ہے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کر سکتی تھی کہ میرا بچہ فرعونیوں کے ہاتھ قتل ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے تو قتل ہوگا کہ مجھے تسلی ملے گی، لیکن اللہ کا آپ کا حکم یہ ہے کہ میں دریا میں اس کو بہا دو، وہاں اس کا کیا حال ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پروردگار کے حکم کو مان لیا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہی فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، یعنی یہ سمجھ کر جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو دنیا سے مٹانے کے لیے یہاں بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل پر قتل کر رہا ہے، لیکن اسی بچے کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں ہو رہی. پھر انداز دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے جو عورت آگے آئی، وہ جو ذات آگے آئی وہ بھی عورت ذات تھی. فرعونیوں کو جب وہ صندوق سا ملا اور فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس میں کھولا گیا تو ایک بچہ نکلا، تو فرعون نے کہا کہ ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کا بچہ ہو اور اس کو قتل کر دیا جائے. تو اسی وقت حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ان خدا کا نظام دیکھیں، ایک نبی کو ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا جا رہا ہے، ایک نبی کو ایک عورت کے ذریعے سمندر میں ڈلوایا جا رہا ہے، ایک نبی کو ایک عورت کے ذریعے بچایا جا رہا ہے. تو حضرت آسیہ نے اپنے شوہر سے کہا ابھی ایک تو بچہ ہے، اب کیا پتہ یہ کہاں کا ہے، کس کا ہے، قبطیوں کا ہے، اسرائیلیوں کا ہے، اب اس کو رہنے دے، یہ تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے. فرعون نے اس وقت حضرت آسیہ کی یہ بات مان لی، اور ادھر فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں. کتنے مواقع ایسے آئے کہ فرعون کو ڈاؤٹ فل ہوا، اس کو یہ اندیشہ ہوا، یہ اندازہ ہوا کہ کہیں یہی بچہ تو نہیں ہے جو میری حکومت کا تختہ پلٹنے والا ہے. ہر وقت حضرت آسیہ جو ان کے آڑے آ گئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا. ایک پیغمبر کی بچاؤ کے لیے اللہ نے عورت ہی کو ذریعہ بنایا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا
کہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو ایسے جنگل میں بھیج دو اور جہاں کوئی انسان تو انسان کیا کوئی چرند کوئی پرند نہیں رہتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور ایسی جگہ جا کر کے چھوڑا رہے ہیں جہاں کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور حضرت ابراہیم اپنے بچے اور اپنی اہلیہ سے یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. چنانچہ وہ بغیر کچھ کہے واپس ہو رہے ہیں. حضرت حاجرہ دامن پکڑ کر بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کس بھروسے ہمیں چھوڑ کر جا رہے. ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے. پھر جب کئی بار پوچھا تو کوئی جواب نہیں ملا. حضرت حاجرہ سمجھ گئی کہ اللہ کا حکم ہے تو پوچھا یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے حکم دیا ہے. تو پھر جو جواب دیا میری ماں اور بہنوں بیٹیوں سمجھنے کی بات، فرمایا جس رب نے آپ کو حکم دیا ہے وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور کیا ضائع نہیں کرے گا. دیکھا دنیا نے، پھر اللہ نے اسی جگہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھ سے کعبۃ اللہ بنایا جو آج ساری دنیا کا مرکز ہے. ہر مسلمان کا دل یہ چاہتا ہے اور ہر ایک کے دل کا اندر کا تقاضا ہے کہ کاش پروردگار اپنا یہ گھر ہمیں جیتے جیت دنیا میں دکھا دے. پھر اللہ نے وہاں سے حضرت اسماعیل کی برکت سے زمزم کا چشمہ جاری کیا. آج دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے اور حال یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں زمزم کا پانی موجود ہو اور کسی سخت سے سخت مریض کو بھی پانی کی ضرورت ہو، اس امید پر یہ زمزم کا پانی پلایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ کے گھر بننے کا ذریعہ بھی اگر دیکھیں تو کون بنی ہے؟ حضرت حاجرہ. اس دنیا میں زمزم کا پانی اور زمزم کا کنواں جو ہے جاری رہنے کے لیے سبب بنی ہے تو کون بنی ہے؟ حضرت حاجرہ. اسی طرح سے قرآن کریم میں ایک نہیں بے شمار واقعات ہے جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی ہستیاں اللہ رب العزت نے عورتوں کے سہارے ہی اس دنیا میں پیدا کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم دیکھیے اور حضرت مریم کی والدہ امرأت عمران دیکھیے. جانتے ہیں کہ اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت امرأت عمران نام کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں بنی اسرائیل میں. تو انہوں کی ان کی بیوی نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، وقف کر دوں گی. اب بھی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. یہ سمجھ کر ہر ماں کو امید ہوتی ہے کہ پیٹ میں سے نکلنے والا بچہ ہوگا اور لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا اور وہ لڑکا ہوگا میں اس کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کروں گی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ بجائے لڑکا پیدا ہونے کے وہ لڑکی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی. تو ماں کو بہت افسوس ہوا، دل کے درد کے ساتھ رب انی وضعتها انثى، پروردگار میں نے تو بچی جنی ہے، میں تو امید لگائی تھی کہ بچہ ہوگا تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن یہ تو بچی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع سے انہیں سمجھایا کہ یہ بچی ہے لیکن یہ ایک بچی سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اس کی کوکھ سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی پیدا کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، انہیں آیت اللہ کہا جاتا ہے، انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ان کی ماں کے بطن سے ایسے ہی پیدا کیے ہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم یہ بھی تو عورت ذات ہے. قرآن کریم میں 28ویں پارے میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی مثال بیان کی، اس میں ایک حضرت آسیہ ہے اور ایک حضرت مریم ہے. حضرت آسیہ کا بھی حال دیکھیں. تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے کچھ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے امتیاز رکھا کہ وہ ذمہ داریاں جو مردوں کے قابل تھی وہ مردوں کو دی، ان کو پیغمبر بنایا اور بہت سارے کام دیے، اور جو ذمہ داریاں عورتوں کے قابل تھی عورتوں کو دی، اور اللہ رب العزت نے انہی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کے لیے سہارا بنایا. اور گویا اس دنیا میں دین کے پھیلنے کے لیے، اس دنیا میں ایمان کی اشاعت کے لیے، اس دنیا میں اچھے اخلاق لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کو ذمہ دار بنایا، ان انبیاء کے ساتھ اور اس طرح سے بڑے بڑے اللہ والوں کے ساتھ پیچھے عورتوں کا ہی ساتھ رہا ہے، عورتوں کا ہی ہاتھ رہا ہے، عورتوں کا ہی تعاون رہا ہے. اگر یہ عورتیں نہ ہوتی تو یہ معاشرہ جتنا نظر آ رہا ہے اور
جو معاشرہ اسلامی پاکیزہ ماحول کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے دنیا میں بنایا ہے، ان عورتوں کی برکت سے ہی یہ معاشرہ وجود میں آیا ہے۔ تو میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ بات اتنی واضح ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے مثالوں کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بہرحال یہ چند مثالیں تو قرآن سے دی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثال۔ اب ایک مثال، معاشرہ صحیح بھی بنتا ہے عورت سے اور معاشرہ غلط بھی بنتا ہے عورت سے، اس کی بھی ایک مثال تو قرآن سے دی جائے۔ کس نے یہ واقعہ نہیں سنا؟ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑے عالم، تورات کے حافظ تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے، جن کا نام تو قرآن نے نہیں لیا، لیکن بغیر نام کے ان کا واقعہ بیان کیا، جن کو بلعم بن باورا کہا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ مستجاب الدعوات بزرگ تھے اور یہ جو دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہتوں کو جو عداوت تھی اور جو ان قبطیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مخالفت تھی، اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ناکام ہو جائے، تو انہوں نے بلعم بن باورا کو اس کے لیے آمادہ کیا اور آمادہ کیا کہ کسی طرح سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرنے لگے، لیکن ہوا کیا؟ الٹا ہوا۔ اچھا، جب بلعم بن باورا کے پاس سیدھے لوگ گئے تو اس نے تو جو ہے قبول نہیں کیا، کہا میں کیسے ایک نبی کے لیے بددعا کر سکتا ہوں؟ تو اب وہیں پر انہوں نے راستہ اور ہتھیار کس کو بنایا؟ اس کی بیوی کو، یعنی وہاں ماحول بگاڑنے کے لیے، معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے جو ذریعہ بنایا وہ بیوی کو، عورت کو، اور اس نے پھر اپنے شوہر کو سمجھایا، بہت لالچ تھی اور وہ لالچ میں آ گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا شروع کی۔ لیکن عجیب ماجرا ہے، وہ زبان سے ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کے الفاظ بول رہا ہے، لیکن زبان سے الٹا نکل رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے لیے جو ہے بددعا ہو رہی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا نہیں ہو رہی۔ لوگ چلانے لگے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ہم نے تو تجھ سے یہ درخواست کی تھی کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرے اور تو ہمارے خلاف بددعا کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں کیا کروں، میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو تم سن رہے ہو اور میں وہ نکلنا چاہتا ہوں جو تم چاہتے ہو، لیکن ایسا نکل نہیں پاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس بددعا کے جرم میں اللہ نے اس کو دنیا میں یہ سزا دی کہ اس کی زبان ہی باہر آ گئی اور کتے کی طرح لٹکنے لگی، اور جیسا کتا ہر حال میں اپنی زبان لٹکا کر رکھتا ہے، چلتا ہے تو بھی جو ہانپتا ہے، بیٹھتا ہے تو بھی ہانپتا ہے، تو اس کا بھی حال یہی ہو گیا کہ کتے کی طرح اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، لٹکنے لگی، ہانپتا رہتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کہ اس کو دنیا میں سزا دی۔ دیکھیے معاشرے میں یہاں بھی ایک مثال قرآن سے واضح ہے کہ اگر اس نے جو ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کے بددعا کے لیے وہ تیار ہوا تو ایک عورت کی جو ہے چال سے اور ایک عورت کے بہکاوے سے اور ایک عورت کی لالچ سے، اسی لیے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا اتقوا فتنۃ الدنیا واتقوا فتنۃ النساء، دنیا کے فتنے سے بھی بچو اور عورتوں کے فتنے سے بھی بچو۔ یا مضمون سمجھنے میں ہماری ماں اور بہنوں کی بھول ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جو ہے یہ اس انداز سے شان بیان کی جس سے عورتوں کی حقارت سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کو فتنہ کہا، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں بذات خود فتنہ ہے، بلکہ عورتوں کی وجہ سے آدمی فتنے میں پڑ جاتا ہے، عورتوں کی وجہ سے آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو مردوں کو اگر صحیح راہ پر لگائیں تو وہ صحیح راہ پر لگ جاتے ہیں، اور بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ اگر مردوں کو غلط راہ پر لگائیں تو غلط راہ پر۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں عورتوں کو کیا کہا، ایک جگہ پر میں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا سارا برتنے کا سامان ہے اور اس دنیا میں سب سے اچھی برتنے کی چیز عورتیں ہیں۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا ایک مومن کے لیے 4 بہت بڑی بشارتیں ہیں، 4 بہت بڑی سعادتیں ہیں، ان 4 میں سے ایک تو یہ ایک لسان ذاکر وقلب شاکر والبدن علی البلاء صابر وامرأۃ صالحۃ معینۃ علی ایمان۔ چوتھے نمبر کی جو بات ایک مرد کے لیے سب سے جو ہے سعادت کی بات ذکر کرنے والی سچی زبان مل جائے، لسان ذاکر، قلب
صادق سچا دل اس کے جائے مل جائے، والبدن قلب شاکر شکر کرنے والا دل مل جائے، والبدن علی البلاء صابر اور صبر مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم مل جائے. اور فرمایا وامرأۃ صالحۃ معینۃ تعینہ علی ایمانہ، ایسی نیک عورت جو اور مرد کے ایمان کے لیے مددگار بن جائے. بے شمار واقعات ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک مرتبہ بصرہ کے کچھ لوگ آئے. بصرہ کے امیر تھے حضرت سعید ابن عامر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے سارے حالات دریافت کیے اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے وہاں جتنے غریب اور محتاج لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ بناؤ، فہرست بناؤ تاکہ میں ان کی مدد کے لیے کچھ یہاں سے بھیجوں. چنانچہ انہوں نے ایک پوری لسٹ بنائی اور اس لسٹ میں نام انہوں نے سعید ابن عامر کا لکھا. حضرت فاروق نے پوچھا یہ کون ہے سعید ابن عامر؟ تو فرمایا کہ یہ ہمارے یہاں کے امیر ہے، حاکم ہے، گورنر. پوچھا یہ غریب ہے؟ کہاں بہت محتاج ہے، ان کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط بھیجا اور اس کے ساتھ 1000 درہم بھیجے اور کہا یہ ان کو پہنچانا. جب یہ قاصد وہاں لے کر پہنچا اور جب وہاں ان کی خدمت میں پیش کیا تو اس وقت حضرت عامر بن سعید نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ امیر المومنین کا خط ہے. اور یہ درہم ہے. خط پڑھا تو زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا. وہاں پیچھے ان کی بیوی موجود تھی، اس نے سنا تو یہ سمجھی کہ حضرت امیر المومنین کا انتقال ہو گیا. تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا؟ کہا نہ، اس سے بھی بڑی خطرناک مصیبت مجھ پر آ گئی. کہا کیا مصیبت آئی ہے؟ کہ میرے فقر کا علم میرے سردار کو امیر المومنین کو ہو گیا ہے اور انہوں نے یہ مدد کے لیے میرے پاس بھیجا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ہدیے کو بول سمجھنے والے یہ شوہر، ان کا ٹینشن دور کیا ان کی بیوی نے. کیا آپ اتنے گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے، آپ کا بوجھ اتر جائے گا، امیر المومنین کا دل خوش ہو جائے گا کہ آپ بھی ان کے خیرات قبول کر لیں. اندازہ لگائیے کہ ایک عورت ہے اگر مرد کو صحیح راہ پر ڈالنا چاہیں تو ایک مرد نہیں ہزاروں مرد کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے، اور ایک عورت ہے اگر کسی مرد کو غلط راہ پر ڈالنا چاہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہزاروں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے عورت کو مردوں کا ہر اعتبار سے سہارا بھی بنایا ہے، اور حدیث پاک کا حاصل بھی یہ ہے کہ المرأۃ اتقوا فتنۃ النساء، یعنی عورتوں کے فتنے سے بچو. عورتیں فتنہ نہیں ہے. بہت سی جگہ سراہد بھی فرمایا کہ دنیا کا سب سے بدترین فتنہ مال ہے اور دنیا کا سب سے بدترین فتنہ عورتیں ہیں. لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ مرد کو آزمائش کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے عورتوں کو ذریعہ بنایا جاتا ہے. اب یہ عورتیں اپنا کمال دکھا سکتی ہے کہ اگر وہ مردوں کو صحیح راہ پر ڈالے تو نتیجہ یہ ہے معاشرہ بہت عمدہ، بہت صاف اور بہت شاندار بن جائے گا. اور اگر عورتیں مردوں کو غلط راہ پر ڈالیں تو پھر یہ معاشرہ جو ہے اتنا ہی زیادہ برا اور اتنا ہی زیادہ گندا ہو جائے گا. اور اب مردوں کو یا معاشرے کو صحیح راہ پر لانے کے لیے عورتوں کی سب سے بڑی ذمہ داری پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں اپنے پروردگار کی مقبول بندی بن کر کے، اپنے پروردگار کی مقرب بندی بن کر کے، اپنے پروردگار کے سارے احکام کو پورا کرنے والی بن کر کے اپنی زندگی کو سنواریں. جب اس کی زندگی سنور جائے گی تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ رب العزت اس کے گھر کے ایک ایک فرد کی زندگی سنوار دے گا. چنانچہ واقعہ بھی یہی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سی مرتبہ یہ واقعہ ہم نے سنا ہے، بہت سی مرتبہ سنا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں ان کی والدہ کا بہت اثر، اور کیوں نہیں، یقیناً ہے. مشہور واقعہ ہم نے مکتب کے زمانے سے پڑھ لیا ہے، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ واقعہ پڑھتے ہیں. یہ مکتب کے زمانے میں جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو مدرسے کے لیے بھیجا، چھوٹی سی عمر کے وہ بچے تھے، معمولی سی ان کی عمر تھی، اور جب بھیج رہے ہیں تو ان کے خرچ کے لیے انہوں نے کچھ اشرفیہ ان کو دے دی. لیکن مناسب یہ سمجھا اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اشرفیوں کی خود حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا جیب میں دینے کے بجائے
کسی اور جگہ دینے کے بجائے انہوں نے کہا جو تمہیں میں گدڑی دے رہی ہوں اس میں یہ دینار میں یہ اشرفیاں اندر رکھ کر کے سی دیتے ہو، جب بھی تمہیں ضرورت پڑے تم ان کو استعمال میں لینا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں، پھر جس قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، واقعہ بہت مشہور ہے، مجھے تو اس کا پس منظر سمجھانا ہے کہ وہ قافلہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک ڈاکو پوچھتا ہے تیرے پاس کیا ہے بچے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 اشرف۔ کہاں ہے؟ وہ سوچا مذاق کر رہا ہے، اس گدڑی میں چھپی ہوئی ہے۔ اب وہ سمجھنے لگا کہ جھوٹ بول رہا ہے، گدڑی کو جب توڑا تو واقعہ اس میں سے 40 اشرفیاں نکلی، اور یہ اس زمانے کے سونے کے سکے کتنے قیمتی۔ اب جو ہے یہ جو ہے 40 اشرفیاں جب اس نے دیکھی تو اس کو تعجب ہوا، کہا اس کو تو بادشاہ اور اپنے سردار کے پاس بیچنا چاہیے۔ لے کر کے اپنے ڈاکوں کے سردار کے پاس گئے اور کہا سردار دیکھیے تو صحیح یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا واقعہ یہ ہے کہ اس کی اشرفیاں ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی کہ ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا، لیکن جو ہے اس نے جب میں نے اس سے سوال کیا کہ تیرے پاس کچھ ہے تو اس نے خود بتا دیا، اور جب پوچھا کہاں ہے تو بھی بتا دیا۔ اب سردار بھی تعجب کر رہا ہے، تو اس نے پوچھا بچے تو نے ایسا کیوں کیا؟ اگر تو نہ بتاتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جواب میں اس نے جو بات کہی ہے یہ ماں کی تربیت۔ اس نے کہا میری ماں نے چلتے ہوئے مجھے یہ اشرفیاں بھی دی تھی، اور ساتھ میں مجھے ایک بات بھی کہی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ میں 40 اشرفیوں کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے والدہ کی نصیحت آپ اندازہ لگائیے، ایک باپ ایک ماں نے ایک بیٹے کو نصیحت کی، نتیجہ کیا نکلا؟ 2 نتیجے نکلے۔ ایک تو ان کے سچ بولنے سے پورے جو ہے ڈاکو نے توبہ کر لی، اور ڈاکوں کے سردار کے ساتھ ڈاکوں کے پورے وفد نے توبہ کر لی، ڈاکو کے سردار کے ساتھ پورے وفد نے توبہ کر لی، یہ بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو کتنا اونچا مقام دیا۔ یہ ماں کی تربیت، لیکن ماں کب تربیت کر سکتی ہے؟ جب ماں میں تربیت کا وہ کمال تو ہو۔ یہ بات سمجھا نہیں، ماں میں تربیت کا وہ کمال تو، ماں کے انداز تو ایسے ہو کہ ایک بچے کی ایسی تربیت کر سکے۔ اور یہ تربیت ماں نے کیسے کی، جو ماں کا حال بھی جانتے ہیں آپ۔ یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو بارہا سنا ہے، لیکن ان کے ماں باپ کا واقعہ کبھی سنا ہو تو بہت خوب، نہیں تو یاد کر لیجئے کہ یہ ماں بھی کون تھی۔ جیلان ہی کے رہنے والے تھے شیخ ابو صالح جنگی رحمۃ اللہ علیہ، جوانی سے ہی بہت بزرگ بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ سفر کر کے جا رہے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، دریا کے کنارے پر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، وہ دیکھا تو اس کو اٹھایا، سیب کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پھر جو ہے اس سیب کو دھویا اور اس کے بعد جو ہے اس کو کھا لیا۔ بھوک لگی ہوئی تھی اس وقت تو یہ ذہن نہیں گیا کہ میں جو سیب کھا رہا ہوں میرے کھانا درست ہے کہ نہیں، لیکن جب پیٹ بھر گیا تو اب ذہن آمادہ ہوا، اب متوجہ ہوا، اور اب پوچھا، اب سوال ہوا دل میں کہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے، لیکن یہ سیب میرا تو نہیں تھا، یہ سیب آیا تو کہاں سے آیا، پتہ نہیں ہے میرے لیے کھانا حلال تھا کہ نہیں تھا۔ اب فکر میں جس طرف سے سیب آ رہا تھا اسی رخ پر کنارے کنارے چلنے لگے۔ آگے جا کر کے دیکھا ایک باغ ہے، اور باغ کا ایک درخت کنارے پر ہے، اور اس کی ایک شاخ جو ہے وہ دریا میں جھکی ہوئی ہے، اور اس پر سیب لگے ہوئے ہیں، اور وہی سیب میں سے کوئی سیب شاید گرا ہوگا، اس لیے وہی بہہ کر کے آیا ہوگا۔ اب معلوم کیا کہ یہ باغ کس کا ہے، تو معلوم ہوا کہ خاندان جیلان کے ایک مشہور سیٹ شیخ عبداللہ سوری کا یہ باغ ہے۔ لہٰذا وہاں پہنچے اور جا کر کے پورا ماجرا بیان کیا کہ میرے پاس جو ہے اس طرح سے سیب آیا، بھوک لگی تھی، میں نے کھا لیا، لیکن مجھے خوف خدا ہوا کہ یہ سیب کہاں سے میرے پاس آ گیا، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں معلوم تو کروں، اب مجھے اندازہ ہے کہ شاید آپ کے باغ کا یہ سیب ہو، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا جیلان کے رئیس نے، تو وہ دنگ رہ گئے کہ ایک سیب بخشوانے کے لیے ایسا خوبرو نوجوان، ایسا صحت مند نوجوان اس تقوی کے ساتھ آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑے اور پھر کہا دیکھو ایک شرط پر معاف کر سکتا ہوں۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میرے باغ میں 10 سال آپ کو نوکری کرنی پڑے گی بغیر کسی معاوضے کے، 10 سال تک اس باغ میں کام کرنا پڑے گا اور اس کے بعد معاف کروں گا۔ شیخ ابو صالح اس کے لیے تیار ہو گئے، مسلسل 10 سال تک وہاں غلامی کی، وہاں باغ میں کام کیا، 10 سال پورے ہوئے تو ادب سے عرض کیا اب میری مدت پوری ہو گئی، اب آپ معاف کر دیں۔ تو شیخ عبداللہ سومی نے کہا نہیں ابھی 2 سال اور ہے،
2 سال کے بعد پھر جب مدت پوری ہوئی تو اب کہا مجھے معاف کر دو، کہا ایک شرط پر معاف کروں گا۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میری ایک بچی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، آپ کو اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ ابھی حیران، لیکن پھر بھی چونکہ ڈر ہے، خوف خدا ہے، کہا کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے آمادہ ہوں، اور کہا میں شادی کر لیجیے۔ شادی ہو گئی، رات میں بیوی کے پاس گئے، پاس جہاں گھر میں دیکھا تو وہاں تو کوئی خوبصورت عورت ہے، دلہن سجی ہوئی ہے، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنے لگے کہ یہ میری بیوی کہاں سے؟ پوچھا تم کون ہو؟ کہا تمہاری بیوی ہوں۔ کہا میری بیوی کے لیے تو میرا جو ہے سردار نے یہ کہا تھا کہ ان کی ایسے ایسے عیب ہے۔ کہا ہاں میرے باپ نے صحیح بات کہی تھی، مجھے اندھی کہا تھا اس لیے کہ میں نے زندگی میں اپنے آنکھ سے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، مجھے بہری کہا تھا اس لیے کہ زندگی میں کبھی میں نے کوئی گناہ کی بات کان سے نہیں سنی، مجھے لنجی کہا تھا میں نے زندگی میں اپنے ہاتھ سے کوئی گناہ کی بات نہیں پکڑی، گناہ کا کام نہیں کیا، اور مجھے لنگڑی کہا تھا میں کبھی زندگی میں اللہ کے حکموں کے خلاف گھر سے باہر نہیں نکلی۔ تو میری ماؤں بہنوں اندازہ لگائیے یہاں اللہ جل جلالہ کے یہ 2 بندے اور بندیاں ہیں، جب تقوی کا اتنا اونچا معیار ہو اور اس تقوی کے نتیجے میں جب اولاد پیدا ہو تو پھر اس اولاد کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ ایسی اولاد تبھی بنے گی۔ ہمارا معاشرہ جو آج نظر آ رہا ہے، جس اندازے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جوان نسلیں تباہی کے کس دہانے پر کھڑی ہیں، اگر آج ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، آج ان کو سنبھالا نہیں لیا، آج ان کے سامنے باندھ نہیں باندھا تو یہ اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر زندگی پر پچھتانے کے بعد بھی یہ اولاد جو ہے ضائع ہو گئی، کبھی ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور اتنی بات ہی نہیں، دنیا تو ان کے غم میں تباہ ہو جائے گی، ہمارے آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اولاد کی غلط راہ کی وجہ سے، اولاد کی غلط تربیت کی وجہ سے ماں باپ کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے، اور اگر اولاد کی صحیح تربیت ہو جائے دنیا میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور قبر میں جانے کے بعد بھی اور آخرت میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو مشہور حدیث 12 سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے کام ایسے ہیں کہ جن کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس میں سے پہلے نمبر پر کہ ایسا صدقہ کہ بعد میں بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، مدرسہ مسجد بنائے، کوئی بھی دین کا کام کیا۔ نمبر 2 ایسا علم جس کے بعد لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، اور نمبر 3 نیک اولاد۔ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، لیکن دعا کرنا شرط نہیں ہے تو اولاد کو ابھارنے کے لیے، لیکن نیک اولاد کا مطلب ہے کہ اگر وہ دعا کرے کہ نہ کرے، نیک اولاد جو بھی عبادتیں کرے گی، جتنی بھی جو ہے ان سے نیکیاں سرزد ہوگی، ہر نیکی کا ثواب ان کے ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اولاد کی تربیت کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ انہیں صحیح راہ پر لگائیں، اور اولاد کو صحیح راہ پر لگانے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود میں اس قابل بن جائے تو پھر اس کا دوسرا نمبر ہے مکتب، جہاں بچوں کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے، جن کے عقائد سنوارے جاتے ہیں، اور یہ ناکافی ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو دین کی کام کے لیے تیار کیا جائے۔ اچھے علماء، اچھے حفاظ، اچھے قراء، اچھے مفتیان کرام، اچھے محدثین پیدا کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کی اس ٹھنڈک کو اور اپنے سامنے رہنے والے بچوں کو اپنے سے جدا کر کے دین کے لیے قربانی دیے بغیر یہ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ دین کی قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور دین کی قربانی کے لیے امت کی ماؤں نے قربانیاں دی تو آج یہ دین پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میری بہنوں اتنی بات یاد رکھنا، ماں اور بہنوں سے ادب سے درخواست کروں گا، اگر ہمارے اسلاف نے اور امت کے پہلے دوسرے تیسرے طبقے کی عورتوں نے اگر اپنی اولاد کو علم دین نہ سکھایا ہوتا تو آج تک یہ دین زندہ نہ رہے۔ کتنے حالات ہیں امت پر، کتنے مسائل ہیں، اس امت کو روئے ہستی سے مٹانے کے لیے کتنی محنتیں ہو رہی ہے۔
पूरी कोशिश हो रही है कि इस दुनिया से इस्लाम को और मुसलमानों को मिटाया जाए, लेकिन आज तक ये मेहनत उनकी कामयाब नहीं हुई, इसलिए कि अल्लाह ने अपने फजल करम से उम्मत में ऐसे माँ और ऐसे बाप पैदा किए जिन्होंने अपने औलाद को दीन की तालीम दी। नतीजतन इन्होंने दुनिया को अपने दीन की रोशनी में, अपने इल्म की रोशनी में जगमगाया और दुनिया वालों को समझाया। इस दुनिया में रहते हुए अगर इंसान कामयाब हो सकता है तो अल्लाह का बंदा बनकर कामयाब हो सकता है, और अल्लाह का बंदा बनकर कामयाब हो सकता है ये वही बता सकता है जिसे खुद मालूम हो कि मैं दुनिया में बंदा बनकर कैसे रह सकता हूँ। मैं आपको बहुत दूर ले जाना नहीं चाहता, बस एक मुख्तसर सा वाक़या है वो समझा दो और बात फिर उसके बाद खत्म कर दो कि दरअसल हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। इनके लिए भी इनकी वालिदा ने ऐसी कुर्बानी दी, अपने बच्चे को मकतब के ज़माने में अपने घर से दूर एक जगह पढ़ने के लिए भेजा। अब उस्ताद को कह कर के आए कि देख मेरा बच्चा है, जब तक पूरा आलिम न बन जाए उसको फिर वहाँ से जो है हमारे घर भेजना नहीं। अब बच्चा गया और वहाँ पढ़ने के लिए गया, वहाँ 1 साल तक रहा, उसको माँ की याद आ गई, तो अब उसने अपने उस्ताद से इजाज़त चाही कि मैं माँ की मुलाकात के लिए जाना चाहता हूँ, इजाज़त दे। उस्ताद बच्चे की जो है दिल भी तोड़ना नहीं चाहता था और माँ की जो है जो शर्त थी वो भी तोड़ना नहीं चाहता था, तो एक दरमियानी रास्ता निकाला। बच्चों को ये कहा कि अगर तू 3 दिन में इतना काम करके दिखाए तो फिर मैं तुझे घर जाने की इजाज़त दूंगा। और उस्ताद को उम्मीद थी कि 3 दिन में काम होगा नहीं तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी, ये भी नहीं जा सकेगा और उसकी माँ की शर्त भी नहीं टूटेगी। लेकिन बच्चा तो बच्चा था, जब ठान लेता है ना तो काम कर लेता है। तो हम कहते हैं ना हमारे बच्चे आगे नहीं चलते, आगे नहीं बढ़ते, ठानते ही नहीं है। जिस दिन ठान ले तो फिर उनके लिए पहाड़ को इधर से इधर मुंतकिल करना कोई मुश्किल नहीं होता। बात दरअसल ये है कि जब तक हमारी तरफ से उनके लिए हिम्मत अफजाई की बातें, उनके हौसला बढ़ाने की बातें, उन्हें ये समझा जाए बच्चे तो वो कुछ कर, जिन्होंने किया आज तक जितने उलमा थे वो माँ के पेट से आलिम बनकर नहीं आए थे, वो माँ के पेट से मुहद्दिस बनकर नहीं आए थे, वो माँ के पेट से मुफस्सिर बनकर नहीं आए थे, वो माँ के पेट से नबी बनकर नहीं आए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इतना ऊंचे मकाम पर पहुंचाया। अब कोई नबी तो नहीं बन सकता, इसलिए कि नबी तो बनना ये अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन बहुत बड़ा मुफस्सिर बन सकता है, बड़ा मुहद्दिस बन सकता है, बड़ा जो है मुकर्रिर बन सकता है, बहुत बड़ा मुफ्ती बन सकता है, मुज्तहिद बन सकता है, लेकिन कब? जबकि उसके पीछे उसकी माँ की और उसके बाप की पुश्त पनाही हो, जो बेटे को सीना तान करके कहे और उसकी पीठ थपथपा कर कहे बेटे कुछ भी हो जाए लेकिन तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा आलिम बनेगा। मैं आपको दूर तो वहाँ वाक़या सुना रहा था, लेकिन अचानक याद आ गया हमारी कौम के सबसे बड़े हीरो दुनिया से चले गए, आज भी याद कर रहे हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह। इनके पीछे इनकी माँ की तो मेहनत थी, वो यतीम थे। इन्होंने पढ़ना शुरू भी किया था, देवबंद पढ़ने भी गए थे, आगे तक तालीम हासिल कर रहे थे, फिर बीमारी की वजह से घर आ गए। माँ को बहुत अफसोस था, फिर उसके बाद कुछ मुद्दत के बाद फिर गए, आलिम बने, और ये माँ की दुआएं काम कर गई, माँ के हौसले काम कर गए। माँओं को माँ रात भर रो रो करके दुआ करती रही, फिर अल्लाह ने उनको ऐसा चमकाया कि उनकी बरकत से दुनिया चमक गई। आज इनका नाम लेते तो फख्र महसूस होता है कि हमारे पालनपुर के हैं, ये हमारे पालनपुरी हैं, इन्होंने दुनिया में काम किया, दुनिया के कोने कोने पर काम किया। किस बुनियाद पर? एक माँ की कुर्बानी तो थी। एक माँ ने तो अपने लगती जिगर को, जो यतीम था, जो माँ के सहारा बनता था, लेकिन माँ ने कहा बेटा तू पढ़ लिख कर तो बड़ा बनेगा और तू जो है दीन का दाई बनेगा, इससे बढ़कर जो है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज हमारे बच्चे हिम्मतें इसलिए पस्त कर रहे हैं कि माएँ बच्चों को या तो जो है पढ़ाना नहीं चाहती है, या बच्चे पढ़ना चाहते हैं, माँ पढ़ाना चाहती है, लेकिन बहाने से शैतान रुकावट बन जाता है। तो मैं बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान कर रहा था। उस्ताद ने मजबूर होकर घर जाने की इजाज़त दी, ये दूर से सफ़र करके वहाँ पहुँचे और रात में जब घर पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से पूछा कौन? कहा बायजीद। तो माँ समझ गई कि मेरा बायजीद है, लेकिन दिल में ये सोचा कि आज मेरा दरवाज़ा खोला तो फिर ये दोबारा पढ़ने नहीं जाएगा। कहाँ? हाय काश के मेरा भी एक बायजीद था, ये कौन बायजीद आ गया, मैंने तो अपने बायजीद को पढ़ने के लिए मकतब में छोड़ा है तो उस्ताद के पास है। बेटे ने समझा मेरी माँ को मेरा घर आना पसंद नहीं आया,
وہیں دروازے سے وہ واپس ہو گیا اور پھر وہ باعزید غصہ بھی بنے۔ ماں اور بہنوں دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کیا آج ہمارا معاملہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہی ہے؟ ہم چاہتے تو بہت ہے کہ ہمارے بچے بھی بہت بڑے عالم بنے، دین کے داعی بنے، لیکن چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ قربانیاں دینی پڑتی ہے، اپنے وقت کی قربانی۔ آج دینی تعلیم کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم میں کتنی دلچسپی ہو رہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے سوچ رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کا دنیا یہ روشن مستقبل اگر اچھا تابناک ہو جائے، لیکن آخرت کو ضائع کرنے والے ہم بنیں گے، ان کے آخرت کو تباہ کرنے والے ہم بنیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے، اور کوئی دنیا کا کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دو، نہیں، ضرور دیں، لیکن دنیاوی تعلیم ضرورت ہے اور دینی تعلیم ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم ضرورت ہے، ضرور دنیاوی تعلیم دے، لیکن دینی تعلیم بھی دے، اور انہیں سمجھائیں کہ دینی تعلیم تمہاری دنیا کو بھی آباد کرے گی اور تمہاری آخرت کو بھی آباد، اور دنیاوی تعلیم سے تمہاری دنیا تو آباد ہو سکتی ہے، لیکن نہ تمہاری دنیا تمہاری آخرت آباد ہو سکتی ہے اور نہ ہماری آخرت۔ اس لیے ہمیں بھی ان ماؤں اور بہنوں کی قدر کرتے ہوئے جنہوں نے امت کے لیے اپنے بچوں کو دین کی خاطر وقف کر دیا، ہم بھی اپنے بچوں کو دین کے خاطر وقف کریں۔ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر کو بھی بالکل دینی طرز پر چلائیں۔ انشاءاللہ یہی جو عبادتیں ہمارے پاس ہے، اتنی عبادتوں کے ساتھ ہی ہماری آخرت آباد ہو جائے گی۔ میں نے جو حدیث ابھی پڑھی جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ عورت 4 کام کر لے، 4 کام، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جس دروازے سے چاہے گی اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ 4 کام، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلا کام فرمایا صلت خمسہا، نماز وقت پر پڑھے، پابندی کے ساتھ پڑھے، صفائی اور ستھرائی کے ساتھ، بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں مکانات کی صفائی کے لیے، مکان کی چیزوں کی صفائی کے لیے بہت وقت ملتا ہے، لیکن ہماری اپنی ذات کی صفائی کے لیے وقت نہیں ملتا۔ ہمارے دل تو گندے ہو چکے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ ہمارے بدن کا ظاہر بھی گندا ہوتا ہے اور ہمارے گھروں کا باہر بھی گندا ہوتا ہے۔ آج مسلم بستیوں کی علامت ہی یہی ہے، جہاں گندگی زیادہ ہو تو سمجھ لو ہم مسلمان آباد۔ عجیب بات، آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے، آج لوگ سروے کر رہے ہیں اور یہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی بستی کا پتہ چلانا چاہو تو جس گاؤں میں داخل ہوتے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آئے، سمجھ لو یہ مسلمانوں کی بستی۔ جس مکانوں کے باہر کچروں کے ڈھیر نظر آئے، سمجھ لو کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ جہاں گٹر ٹوٹے ہوئے اور غلاظتیں باہر ڈالی ہوئی مل جائے، سمجھ لو یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ جہاں بچے میلے کچیلے نظر آئیں اور جن کے چہروں سے جو ہے پریشانی نظر آ رہی ہو، سمجھ لو یہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں۔ اسلام نے تو ایمان، صفائی کو آدھا ایمان کہا تھا، الطہور شطر الایمان، اور ایک حدیث میں الطہور نصف الایمان کہا گیا ہے کہ پاکی تو آدھا ایمان ہے۔ اس لیے کہ آدھا ایمان اس لیے کہا کہ ایک ظاہر کی پاکی ہے، ایک باطن کی پاکی ہے۔ باطن کی پاکی ایمان سے حاصل ہوتی ہے اور ظاہر کی پاکی اور اس طرح سے پاک چیزیں استعمال کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے صفائی اور ستھرائی کا اہتمام گھر سے لے کر باہر تک، اپنے آنگن صاف رکھنے، اپنی گلیاں صاف رکھنے، اپنے کوریڈور صاف رکھنے، اپنے گھروں کی کھڑکیاں صاف رکھنے، اپنے مکان کے اندر کو جتنا صاف رکھا جاتا ہے مکان کے باہر کو اتنا صاف رکھا جائے۔ اپنے کپڑے صاف ستھرے ہو، صاف ستھرے ہونا، پاک ہونا ضروری ہے، بہت اعلیٰ درجے کے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے اپنی صفائی کا، اور یہ صفائی اسی وقت ہوگی، اور وہی صلت خمسہا، جو اپنے 5 وقتوں کی نمازیں پڑھ لے اور اس کے تقاضوں کو پورا کر لے۔ نمبر 2، وصامت شہرہا، اور رمضان کے جو مہینے ہیں وہ روزے رکھ لے، رمضان کے مہینے کے روزے۔ دوسرا کام، تیسرا کام کا احسنت فرجہا، اپنے ناموس کی حفاظت کرے۔ عورت کی ناموس، عورت کی عفت، عورت کی عصمت، عورت کا پردہ، یہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے ناموس کی حفاظت کر لے، اپنے آپ کو اللہ کی ایک بندی مان کر، اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے احکام کے تابع مان کر، پروردگار کا پردے کے سلسلے میں جو حکم ہے اس کو بجا لا کر یہ طے کر لے کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف ذرہ برابر
کسی طرح بھی کسی حال میں بھی جو ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والی نہیں ہو. پردے کا یہ حکم ہے. آج اس میں بھی امت میں بہت غفلت. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے ہماری برادری میں ابھی اتنی جو ہے خرافات نہیں آئی ہے، لیکن اب جو ہے اندیشے بہت ہونے لگے. اس سے پردے کے سلسلے میں ابھی بھی بہت عورت کی آواز بھی پردہ ہوتی ہے، سطر ہوتی ہے. عورت کا ظاہر سطر ہوتا ہے، اس کا چہرہ سطر ہوتا ہے. اور عورت چیز ہی ایسی ہے کہ شیطان انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ باہر نکلے تو اس پر حملہ کر دیا جائے اور عورت کے ذریعے اس دنیا میں تباہی کے سامان کیے جائے. اس لیے تیسری بہت اہم چیز ہے احسنت فرجہا، جو اپنے ناموس کی حفاظت کرے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. آج تو الحمدللہ اس معاشرے میں اور خاص کر کے ہماری برادری کے معاشرے میں اس سلسلے میں بھی بہت حد تک کافی سدھار ہے، لیکن بس جو ہے اس پر قناعت نہیں کرنی. ہمیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ اولاد کی تربیت کے سلسلے کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے اس وقت امت کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگوں کا اور امت کا دین کی طرف رجحان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. دینی تعلیم کی طرف رجحان بھی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. ابھی میں موبائل میں ایک موقع پر ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں لکھا ہے صرف ایک علاقے میں اس سال 3 لاکھ طلبہ مدارس میں نہیں گئے. اندازہ لگائیں، ہندوستان کے ایک علاقے کا سروے ہے، صرف ایک علاقے کا، جہاں 3 لاکھ بچے مدارس میں نہیں گئے ہیں. اگر پورے ہندوستان کا سروے کر لیا جائے تو پورے ہندوستان میں کتنی بڑی تعداد ہوگی جو بچے مدرسے میں نہیں جا رہے ہیں. حالانکہ ویسے بھی ہندوستان کی تعداد میں سے مسلمانوں کے 5% ہی بچے مدرسے میں جاتے ہیں. 95% تو پہلے بھی نہیں جاتے تھے. ہم اپنے صرف جو ہے معاشرے کو نہ دیکھے، ہمارے سماج کو نہ دیکھے جہاں تعلیم کا بہت رواج تھا، لے ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے معاشرے کی طرف دنیا بھر میں 75% لوگ بچے طلبہ جو ہے مدرسے میں جاتے. ایسا نہیں ہے، اب الٹا ہو گیا معاملہ. 95% جو نہیں جاتے تھے، اب اس میں بھی اضافہ 1-2% مدارس میں جاتے ہیں. اور یاد رکھیے اچھی تربیت کے لیے علم کی ضرورت ہے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے دین کی ضرورت ہے. یہ ضرورت اسی وقت پوری ہوگی جب ہم اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو دین کی تعلیم دیں گے. اس لیے ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنے آپ کو بھی اللہ کے احکام کے پابند بنائیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بھی دین کی تعلیم دیں اور ان کے اخلاق درست کریں اور ان کی ایسی تربیت کریں، ایسی انوکھی تربیت کہ انہیں محسوس ہو جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے پروردگار سے لے کر. حضرت عبداللہ ابن سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. وہ فرماتے میں 3 سال کا تھا. میں ایک مرتبہ اپنے ماموں کے یہاں گیا اور ماموں تہجد کے وقت جب اٹھے تو میں وہاں بیدار تھا، میں اٹھا نہیں. تو ماموں نے مجھے کہا کہ تم نے اٹھ کر کے کیوں عبادت نہیں کی؟ میں 3 سال کا بچہ تھا، کیا عبادت کرتا؟ میرے ماموں نے مجھ سے کہا کہ تیری عبادت دوسرے کا کیا عبادت ہے؟ کہ یہ 3 کلمے پڑھو، اللہ معی، اللہ ناظری الیہ، اللہ شاہدی. اللہ معی کا مطلب اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الی، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ شاہدی، اللہ میرا ہر کام دیکھ رہے ہیں. اب کہا 3 مرتبہ پڑھو. میں نے ایک مدت تک 1 سال تک 3 مرتبہ پڑھا. 4 سال کی عمر ہوئی. اب ایک آدھ پوچھا میرا بچے تیرا معمول تیرا یاد ہے؟ میرا معمول دیا ہو تو پڑھتا ہے؟ کہاں؟ کہا کتنی مرتبہ؟ 3. اب 10 مرتبہ پڑھو. کہا 10 مرتبہ میں نے شروع کیا. پھر زندگی فرما رہے کوئی واقعہ نہیں. اب میری عمر 61 سال کی ہو گئی ہے، میں 61 سال تک اس معمول کو پابندی سے پڑھ رہا ہوں. اور یہ مقتدائے صوفیہ بنے، یعنی جو صوفیہ کرام جو اللہ کے اولیاء اعظام ہیں ان کے صدر بنے، ان کے سردار بنے. لیکن ابتدا یہیں سے ہوئی. 3 سال کی عمر میں ماموں نے بتایا یہ 3 کلمے پڑھیے. آج ہمارے بچوں کو سکھائیں، ان کے دماغ میں بٹھائیں اللہ معی، ہر وقت اللہ میرے ساتھ ہے. کوئی دنیا میں دیکھے کہ نہ دیکھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی، اللہ میرے اعمال دیکھ رہا ہے. اس لیے ماؤں اور بہنوں بچوں کی انداز پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، اس طرح سے دین کی باتیں مستورات تک پہنچنے کے لیے موقع سے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں.
اللہ کا بھی شکر بجا لانا چاہیے. جو حضرات اس کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے دین کے موقع فراہم فرمائے اور دینی باتیں سننے کا موقع عطا فرمائے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہی ہوئی سب باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لے, دعا کر لے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم تیرے گنہگار بنتے ہیں. یا اللہ ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں, بہت قصور ہوئے ہیں, تیری بڑی بڑی نافرمانیاں کی ہے, تیری نعمتیں کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے ہیں. یا اللہ ہم پاپی ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم مجرم ہیں, تو ہمارے جرم کو معاف فرما. یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے. جب بندہ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے تیرے حضور آ کر کے تو اس سے سچے پکے دل سے گناہوں کی توبہ کی بھیک مانگتا ہے تو مولا تو انہیں صرف معاف نہیں کرتا, ان کے گناہوں کو ان کے نامہ اعمال سے مٹا کر ان کی جگہ پر تو نیکیاں لکھ دیتا ہے. یا اللہ تو ایسا کریم رب ہے, ایسا کریم رب ہے, ایسا کریم رب ہے. یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما, ہم سچے دل سے تجھ سے معافی مانگے, سچی پکی توبہ کرے, اور اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما, ہماری توبہ کو قبول فرما, ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا, تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. طاعات اور عبادات کی رغبت اور توفیق نصیب فرما, معاصی اور گناہوں سے نفرت اور حفاظت نصیب فرما. یا اللہ آج تک ہم نے تیری جتنی نعمتوں کے ذریعے تیری نافرمانیاں کی ہے, یا اللہ تو ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما اور تیری دی ہوئی ہر نعمت اور ہر صلاحیت کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. تیری دی ہوئی ہر نعمت اور ہر صلاحیت کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما, اور تیری فرما برداری میں انہیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں سے جو کام نہ کرنے کا تجھے حکم دیا ہے, تو نے حکم دیا ہے, ان تمام کاموں سے یا اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اللہ ان تمام کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمارے معاشرے کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنا. یا اللہ ہمارے معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں, خصوصاً ہماری مومن برادری میں یا اللہ جو کوتاہیاں آ گئی ہے, یا اللہ جو کمیاں آ گئی ہے, جو خامیاں آ گئی ہے, یا اللہ وہ تمام دور فرما. اے مولا کریم تو نے اپنے فضل و کرم سے اس برادری کو بہت نوازا. مولا تو نے دین کے اعتبار سے نوازا, دنیا کے اعتبار سے نوازا, علم کے اعتبار سے نوازا, عمل کے اعتبار سے نوازا, دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے نوازا. ایسے ایسے مواقع فراہم کیے کہ اللہ اس طرح سے شاندار دینی بیانات سننے کے مواقع تو نے نصیب کیے. یا اللہ مکاتب کا شاندار نظام تو نے بنایا دنیا میں. یا اللہ جو شاندار نظام مکاتب کا ہماری برادری میں موجود ہے ایسا کہیں بھی نہیں ہے. مولا یہ تیرا کرم ہے, ان معصوم سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا اللہ تیرے دین کے عقائد سکھانا, انہیں دین کی تعلیمات سے آگاہ کرنا, انہیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے محنت کرنا, انہیں اللہ صحیح زبان سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے محنت کرنا. یا اللہ تو نے یہ مزاج پیدا کی اس معاشرے کا,
ماؤں کو یا اللہ بہنوں کو بیٹیوں کو اس کے لیے تو نے مزاج بنایا یا اللہ گھروں میں یا اللہ سرپرستوں کو اس کے لیے مزاج بنایا یا اللہ اور اس کے بعد پھر جب بچے یا اللہ مکتب کی تعلیم مکمل کر لیتے تو اس کے بعد بڑے بڑے اداروں میں بھیجنے کا تو نے مزاج بنایا اور مولا اس کے نتیجے میں جتنے علماء ہماری برادری میں نظر آ رہے ہیں اتنے کسی اور برادری میں نظر نہیں آ رہے ہیں ان مولا دن بدن حالات سے ہم متاثر ہو رہے ہیں حالات سے متاثر ہو رہے ہیں حالات سے ہمارے ذہن بھی بدل دیے ہم ایک وقت وہ تھا کہ ہماری بزرگان دین کی قربانیوں کی وجہ سے سب مل کر ایک ہی فکر کرتے تھے ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے ہمارا معاشرہ بہت پرنور ہو جائے ہمارے معاشرے میں بس تیری عبادت کرنے کے جذبات پیدا ہو جائے تیری فرما برداری کرنے کے جذبات پیدا ہو جائے ہمارے معاشرے میں جتنی کوتاہیاں ہیں جتنی خامیاں ہیں جتنی خرابیاں ہیں معاشرے سے دور ہو جائیں ہمارے بچے علم و عمل سے اخلاق سے آراستہ ہو جائے اور یا اللہ دینی تعلیم کے زیور سے خود روشن ہو کر پوری دنیا کو روشن بنا دے پوری دنیا کو روشن کر دے دین کے دائی بن جائے ایسے جذبات جو تھے یا اللہ دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما صحیح سمجھ عطا فرما صحیح سمجھ عطا فرما یقیناً دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے یقیناً اصلی تعلیم کی ضرورت ہے حالات ایسے ہیں کہ اب یہ بھی ضروری جیسا ہو گیا ہے کہ مولا دینی تعلیم مقدم ہے اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے معاشرے کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور معاشرے کو دین کے اعتبار سے بھی خوب ترقی عطا فرما دنیا کے اعتبار سے بھی خوب ترقی عطا فرما دینی اور دنیاوی تعلیمات سے ہمارے بچوں کو سرخرو فرما یا اللہ ہم میں جن کو تو نے اولاد دے رکھی ہے ہم تمام کے اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمارے دلوں کا سرور بنا ہماری تمناؤں سے بڑھ کر بنا عفت و عصمت کے زیور سے آراستہ فرما اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ نصیب فرما اعمال سیئہ اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما دین کے داعی غازی اور مجاہد بنا قوم و ملت کے سپاہی بنا تیرے مقبول پرہیزگار مقرب بندوں میں شامل فرما اور مولا زندگی کے آخری سانسوں تک ہمیں انہیں تیرے دین کی خدمات کے لیے قبول فرما زندگی کے آخری سانسوں تک دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دین کا کام کرتے کرتے مرنے کی اور مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما سوئے خاتمہ اور اس کے اسباب سے حفاظت فرما اچانک ناگہانی ایکسیڈنٹ کے حوالے سے ہماری نسلوں کی اور یا اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کی تمام متعلقین کی پوری امت کی حفاظت فرما پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ جن کو اولادیں نہیں ہیں انہیں نیک صالح اولادیں نصیب فرما نیک صالح اولادیں نصیب فرما عافیتوں کے ساتھ صحتوں کے ساتھ نیک صالح اولادیں نصیب فرما یا اللہ جن کے اولادیں شادی کے لائق ہو چکے ہیں انہیں نیک پاکیزہ رشتے نصیب فرما کر عمدہ جوڑے نصیب فرما کر یا اللہ اس ذمہ داری سے اول مرحلے میں سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے جتنے بیمار ہیں امت میں جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ تامہ مستمرہ نصیب فرما دے ہماری دنیا بھی آباد فرما دے ہمارے دین کو بھی آباد فرما دے ہمیں یا اللہ ہدایت نصیب فرما دے ہمارے گھروں میں دینداری نصیب فرما دے دین کا ماحول پیدا فرما دے یا اللہ دینی ماحول پیدا فرما دے دینی ماحول پیدا فرما دے اور معاشرے کو دین سے جگمگا دے اللہ پورے معاشرے کو دین سے جگمگا دے مولا اور مولا کریم خصوصیت کے ساتھ اس بستی کو اس سوسائٹی کو یا اللہ دین دونی رات چوکنی ترقیات سے مالا مال فرما جو محنتیں ہو رہی ہے جس لائن سے قربانیاں دی جا رہی ہے یا اللہ تو ساری قبول فرما دے ساری قبول فرما دے ساری قبول فرما دے فتنوں کے دور ہے مولا یا اللہ پوری امت کو فتنوں سے اللہ محفوظ فرما دے پوری امت کو فتنوں سے محفوظ فرما دے طرح طرح کے فتنے ہیں مال کا فتنہ ہے دنیاوی تعلیم کا فتنہ ہے فیشن کا فتنہ ہے بے پردگی کا فتنہ ہے اور یا اللہ ہر طرح سے آج یا اللہ ارتداد کا بھی فتنہ ہے مسلم بچے اور بچیاں کہاں یا اللہ ضائع ہو رہی ہے دین سے نکل رہی ہے کتنے واقعات ایسے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ کتنے بچے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کتنے بچیاں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے اور کتنے تو ایسے ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے مولا ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہے امت کی فکر فرما امت کی فکر فرما
امت کی فکر فرما مولا، مولا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، نوجوان ضائع ہو رہے ہیں، دشمن کی نظر لگی ہوئی ہے، دشمن ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، مولا ہماری نسلوں کے میں بہت فکر، ان نسلوں کا کیا ہوگا؟ حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، صبح اور شام پتہ نہیں چلتا، صبح کیا کس حال میں تھے، شام کس حال میں ہے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، صحیح رخ نصیب فرما، صحیح راہ نصیب فرما، صحیح تربیت نصیب فرما، صحیح اخلاق نصیب فرما، صحیح صحبت نصیب فرما، اور مولا دین کی فکروں کے جذبات نصیب فرما، دین کی فکروں کے جذبات نصیب فرما، دین کی فکروں کے جذبات نصیب فرما، اور مولا ہمارا جمع ہونا قبول فرما۔ یہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اپنا وقت نکال کر آئی ہے، دین بھر یا اللہ محنت کی، یا اللہ گھروں کے پیچھے لگے، اور یا اللہ یہ آرام کا وقت تھا، بس یا اللہ دین کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ مولا تیرے یہاں تو اگر بندے کی ایک نیکی قبول ہو جائے تو بندوں کا بیڑا پار ہو جائے، تو بہانے پر نوازنے والا رب ہے مولا۔ یقیناً ہم سے بہت غلطیاں اور خامیاں ہوتی ہے، لیکن مولا ہم تو تیرے بندے ہیں اور کمزور بندے ہیں۔ اے اللہ اس آخری دور میں قیامت کی نشانیاں جب ظاہر ہو رہی ہے، ایسے موقع سے تیرے بندوں میں یقیناً بہت خامیاں ہیں، لیکن مولا آخر تو تیرے ہی تو بندے ہیں، اور ہمارے لیے تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ مولا تجھ سے مانگتے ہیں تو ہمارا بیڑا پار کر دے مولا، ہماری بگڑی بنا دے مولا، اور مولا کریم ہمارا جمع ہونا قبول فرما دے، ہمارا کہنا قبول فرما دے، ہمارا سننا قبول فرما دے، ایک ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے معاشرے کو اور ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ آج تک جتنی نیک دعائیں ہم نے انفرادی اجتماعی مانگی ہے اور امت نے مانگی ہے، وہ سب ہمارے حق میں قبول فرما دے، اور مولا کریم جو ہمیں مانگنا چاہیے اور نہیں مانگا ہے وہ بھی، اور آج تک تو نے بغیر مانگے جو دیا ہے وہ بھی، سب ہمیں نصیب فرما دے، سب ہمیں نصیب فرما دے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں، سرخ روئے، عزتیں نصیب فرما دے۔ دنیا اور آخرت کی وباؤں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بے عزتیوں سے، یا اللہ بے پردگی سے، فیشن سے، فتنوں سے، حسد سے، یا اللہ برائی چاہنے والوں کی برائیوں سے، یا اللہ فتنوں سے، شریروں کی شرارتوں سے، ہمارے اولادوں کی، ہماری نسلوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی وہ ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما۔ تمام انبیاء مرسلین نے، تیرے نیک بندوں نے جتنی بھلائیاں مانگی ہو ہم مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہیں ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو مد اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔